آج کی خبر چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی خبر بتانے جا رہے ہیں جس کو سن کر آپ کے اوزان خطا ہو جائیں گے اور آپ کو لگے گا کہ شاید اب قیامت بہت قریب آ چکی ہے۔ آئیے جانتے ہیں وہ حیران اور پریشان کن خبر۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس ویڈیو کے نیچے دیا گیا لال بٹن دبا کر ہمارے چینل آج کی خبر کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں گھنٹی والا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو فوری آپ کے موبائل تک پہنچ جایا کرے۔ ناظرین، دنیا بھر میں بہت سی چیزیں کرائے پہ ملتی ہیں، مکانات کرائے پہ ملتے ہیں، گاڑیاں ملتی ہیں۔ اب تو دنیا کے بعض حصوں میں رحم مادر کو بھی کرائے پہ دینا معمول بنتا جا رہا ہے، لیکن بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ بیویاں بھی کرائے پہ ملتی ہیں۔ جی ہاں، ایسا صرف اور صرف ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں ہوتا ہے۔ بھارت دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کا دعوے دار ہے، لیکن اس کی ریاستوں میں غربت و افلاس کے شرمناک واقعات اس کے جمہوری منہ پہ تماچا ہیں۔ بھارتی مملکت اپنے شہریوں کو زندگی گزارنے کی بنیادی ضروریات فراہم کرنے سے قاصر ہے، خصوصاً یہاں کی خواتین سے روا رکھا جانے والا سلوک تاریک دور کی یاد دلاتا ہے۔ تھامسن رائٹرز فاؤنڈیشن کی ایک رپورٹ کے مطابق خواتین کے لیے بھارت دنیا کا سب سے زیادہ خطرناک ملک ہے۔ یہاں خواتین کی عزتیں محفوظ نہیں، راہ چلتی خواتین کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، چلتی بس میں عورت کی چادر عصمت تار تار کر دی جاتی ہے۔ بھارتی ادارے نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو کی طرف سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ملک میں 2016 اور 17 میں گزشتہ برس کی نسبت ریپ اور پھر قتل کر دینے جیسے واقعات میں 12 سے 15% اضافہ ہوا تھا، جبکہ خواتین سے ہونے والے دیگر جرائم میں 3 سے 5% اضافہ۔ اس عرصے کے دوران ریپ کے 40% کیسز صرف دہلی میں ہوئے۔ 187 خواتین پر تیزاب پھینکا گیا، جن میں سے 19 خواتین وفاقی دارالحکومت دہلی میں تیزاب گردی کا شکار ہوئیں۔ 30% خواتین اپنے سسرال میں بدترین تشدد کا نشانہ بنائی جاتی ہیں، جن میں سے بعض جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ حیرت ہے کہ اس کے باوجود مغربی ادارے پورے جوش و خروش سے بھارت کے سیاسی اور معاشی مفادات میں اس کی پشت پناہی کرتے ہیں۔ کیا اس سے بڑا ظلم ہو سکتا ہے کہ ایک عورت شادی کے بعد ایک خوبصورت زندگی کے خواب سجاتے ہوئے شوہر کے گھر جاتی ہے اور چند برسوں بعد اسے کرائے پہ کسی دوسرے شخص کے حوالے کر دیا جاتا ہے؟ اس سے بھی بڑا ظلم یہ ہے کہ کرائے پہ بیوی دستیاب ہے کے بینر تلے میلے بھی منعقد ہوتے ہیں۔ بھارت کی ریاست مدھیہ پردیش کے ایک گاؤں میں امیر اور اونچی ذات کے لوگوں کو خواتین پہ طور بیوی کرائے پہ دی جاتی ہے، چاہے وہ ایک ماہ کے لیے کرائے پہ دی جائے یا 1 سال کے لیے۔ عورت کرائے پہ دینے کے لیے شیو پوری، جو مدھیہ پردیش کا ضلع ہے، اس میں باقاعدہ ایک معاہدہ طے کیا جاتا ہے۔ یہ معاہدہ 10 روپے سے 100 روپے تک کے اسٹیمپ پیپر پر کیا جاتا ہے، جس میں عورت کو کرائے پہ رکھنے کی شرائط طے کی جاتی ہیں۔ بعض مرد خواتین کا تبادلہ بھی کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے یہاں باقاعدہ ایک بازار لگتا ہے جہاں لڑکیوں کو گاہکوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ وہ گھنٹوں تک کھڑی رہتی ہیں، گاہک آتے ہیں، عورتوں کا ایسے جائزہ لیتے ہیں جیسے وہ کوئی مویشی خرید رہے ہوں۔ جس مرد کو جو لڑکی پسند آتی ہے، اس کا بھیڑ بکریوں کی طرح بھاؤ طے کیا جاتا ہے۔ نتیجن وہ لڑکی یا خاتون کرائے کی بیوی کے طور پر اس مرد کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ معاہدہ کی مدت مکمل ہونے کے بعد وہ خاتون ایک بار پھر کرائے کے لیے دستیاب ہوتی ہے۔ بھارت میں یہ گھناؤنا کاروبار صرف مدھیہ پردیش تک ہی محدود نہیں، بلکہ بھارت کی مغربی ریاست گجرات میں بھی لوگ بیویاں کرائے پر دیتے ہیں۔ یہاں اعلیٰ ذات کی برادریوں میں خواتین کی کمی کے سبب جو لوگ شادی نہیں کر پاتے، وہ کرائے کی بیویوں سے گزارا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں لڑکیوں کی خرید و فروخت بھی کی جاتی ہے۔ بعض عورتیں گھریلو مسائل اور غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر از خود ایسا کرنے پر مجبور ہیں۔ مثلاً گجرات کے ایک گاؤں میں نچلی ذات کے ایک شخص پراجپاتی نے اپنی بیوی لکشمی کو ماہانہ کرائے پر ایک ذمہ دار کو دے رکھا ہے۔ ذمہ دار بولوپائی پٹیل کا تعلق شمالی گجرات کے ایک گاؤں سے ہے۔ لکشمی کی عمر 32 سال ہے اور اس کے 4 بچے ہیں۔
اس کا تعلق ریاست گجرات کے ضلع برج کے گاؤں نیرتک سے ہے، جہاں یہ دونوں میاں بیوی اپنے خاندان کے ساتھ رہتے ہیں۔ غربت کی وجہ سے ان کے حالات بہت خراب تھے۔ اس دوران ان کے گھر گاؤں کی 3 خواتین آئیں اور انہوں نے بیوی کو کرائے پہ دینے کی بات کی۔ انہوں نے دونوں میاں بیوی سے کہا کہ اگر لکشمی پٹیل سے معاہدہ کے تحت شادی کر لے تو آپ لوگوں کی قسمت بدل جائے گی اور وہ ہر ماہ 8,000 روپیہ کرایہ ادا کرے گا۔ یہ پیشکش سن کر لکشمی کے شوہر کی باچھیں کھل اٹھی، کیونکہ اسے 10 ماہانہ تنخواہوں کے برابر پیسے مل رہے تھے۔ آخرکار اس ذمہ دار کے ساتھ باقاعدہ معاہدہ طے پا گیا۔ معاہدے کی روح سے لکشمی پٹیل کے ساتھ نہ صرف شریک بستر رہے گی بلکہ گھر کی تمام ذمہ داریاں بطور بیوی سنبھالے گی، جبکہ اس سے پٹیل خاندان کے سارے افراد کا خیال بھی رکھنا پڑے گا۔ لکشمی ذمہ دار کے ساتھ خوش رہنے لگی۔ کچھ عرصہ بعد وہی تینوں خواتین لکشمی کے پاس گئیں اور اسے اپنے گاؤں نیرتنگ آنے کے لیے مجبور کرنے لگیں، لیکن لکشمی نے اپنے گاؤں واپس آنے سے انکار کر دیا۔ تاہم کسی نہ کسی طرح سے لکشمی کو مجبور کر کے واپس گھر لایا گیا۔ وہ یہاں نہیں رہنا چاہتی تھی بلکہ اس ذمہ دار کے ساتھ زندگی کو بہتر سمجھنے لگی تھی۔ اس نے واپس جانے کی متعدد بار کوشش بھی کی۔ اسے روکنے کے لیے اس کے اصل خاوند نے پولیس کی مدد بھی حاصل کی، مگر ان کے آپس میں طے پائے گئے معاہدے کی وجہ سے پولیس نے معذرت کر لی۔ نتیجن برا چپاتی اس بات پر راضی ہو گیا کہ اگر لکشمی واپس جانا چاہتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اس کے شوہر پٹیل کو ہمارے خاندان کے لیے ماہانہ پیسے بھیجنے ہوں گے۔ جب اس سلسلے میں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس سے رابطہ کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ ہم لوگ ایسے معاملات میں کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ معاملات ان لوگوں کی باہمی رضامندی سے طے پاتے ہیں۔ بہت ساری خواتین اس گھناؤنے کاروبار میں شامل نہیں ہونا چاہتی، مگر ان کے خاوند پیسوں کی خاطر انہیں ایسا کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ خواتین چاروں نہ چار کرایہ ادا کرنے والے کے ساتھ چلی جاتی ہیں تاکہ اس سے حاصل ہونے والے پیسوں سے ان کے بچوں کی بہتر پرورش ہو سکے۔ مدھیہ پردیش اور گجرات کے متعدد دیہاتوں میں بیویاں کرائے پہ دینے کا گندا کاروبار نہایت منافع بخش کاروبار کی حیثیت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اس کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے۔ یہاں کے بعض دیہاتوں میں عورتیں 500 روپے میں بیچنے کے واقعات بھی سامنے آئے ہیں۔ بیویاں کرائے پہ دینے جیسے واقعات میں اضافے کی ایک وجہ بعض خاندانوں میں خواتین کی کمی بھی بتائی جاتی ہے، جبکہ اس گندے کاروبار کی حوصلہ افزائی کے لیے غریب خاندانوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سارے معاملات طے کیے جاتے ہیں۔ بیویاں کرائے پہ لینے اور خرید و فروخت کرنے میں زیادہ تر قبائلی خاندان ملوث پائے جاتے ہیں۔ غربت کی وجہ سے ان خاندانوں میں بے تحاشا مسائل ہوتے ہیں۔ یہاں کی پولیس کا بھی یہ کہنا ہے کہ آج تک ہمیں کسی نے کوئی شکایت نہیں کی، اس لیے اس معاملے پہ کوئی کارروائی نہیں کی جا سکی۔ واضح رہے کہ بھارت میں ریاست گجرات غربت کے لحاظ سے 14ویں جبکہ مدھیہ پردیش 21ویں نمبر پر ہے۔ ان ریاستوں کے غریب کسان بھی بڑے ذمہ داروں کے ظلم و ستم کا شکار ہیں۔ ذمہ دار انہیں معاوضہ بھی انتہائی کم دیتے ہیں، جس سے ان کا گزر بسر بہت مشکل سے ہوتا ہے۔ بھارت میں بعض ریاستوں میں لڑکیوں اور خواتین کی کمی ہے۔ دراصل سن 1870 میں برطانوی نوآبادیاتی حکومت نے ایک قانون پاس کیا تھا جس کے تحت لڑکیوں کی شادی کرنا ضروری ہو گیا تھا اور لڑکی والے دلہا والوں کو نقدی اور تحائف بھی دیں گے۔ یہ والدین پر ایک بڑا بوجھ تھا۔ پھر 1961 میں کہا گیا کہ لڑکے لڑکیوں کی نسبت زیادہ کما سکتے ہیں، اس لیے جہیز دینا غیر قانونی ہے۔ لیکن نیا قانون جاری ہونے کے باوجود پرانے قانون کے بطن سے لڑکی والوں کے سر پر جہیز کے نام پر جو بوجھ تھا وہ نہ اتارا جا سکا۔ 1980 میں الٹرا ساؤنڈ کی ٹیکنالوجی متعارف ہوئی جس سے بچوں کی جنس معلوم کرنا آسان ہو گیا تھا، لہٰذا لوگ بچی پیدا ہونے کی صورت میں پہلے ہی حمل ضائع کروا دیا کرتے تھے۔ 1994 میں ڈاکٹروں کو جنس نہ بتانے کا پابند کیا گیا۔ ایک ڈاکٹر کے خلاف مقدمہ بھی چلایا گیا، لیکن حمل ضائع کرنے جیسے واقعات میں کمی نہ ہوئی۔ ناظرین، یہ تھا دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت اور اپنے آپ کو ایک مہذب اور ترقی یافتہ ملک ظاہر کرنے والے بھارت کا اصل چہرہ۔
اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ لوگوں تک انفارمیشن پہنچ سکے اور بھارت کا اصلی چہرہ لوگوں کے سامنے بے نقاب ہو سکے اور خواتین جو ظلم کا شکار ہیں ان کو اس ظلم سے نجات مل سکے۔ ہمارے اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس کر کے اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل آج کی خبر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔